السلام علیکم ناظرین، میں ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو نگران سیٹ اپ بن رہا ہے، نگران سیٹ اپ کی جو فارمیشن ہو رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہے کہ اس میں غیر سیاسی فیصلے ہوں گے، اس میں بڑے فیصلے ہوں گے، اس میں غیر متوقع فیصلے ہوں گے، اس میں ناپسندیدہ اور مشکل فیصلے ہوں گے۔ سب لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ فیصلے کدھر گئے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں فیصلے کرنے کا وہ وقت آ چکا ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ بڑے بڑے فیصلے دیکھیں گے۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ اناؤنسمنٹ ہوتی ہوئی دیکھیں گے، مختلف جگہ سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ جس طرح آرمی چیف ایکٹیو ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ طے کیا گیا کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کس طرح سے کرنا ہے، اور کون کون لوگ آنے والے دنوں میں اس شکنجے کے اندر ہوں گے، اور کون کون لوگ اس احتساب کے پروسیس سے گزریں گے، یہ بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ کرپٹ سیاستدانوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کراچی سے اس کا آغاز ہو چکا، زرداری سسٹم کو جڑ سے اکھاڑنے کا بندوبست بھی ہو چکا، اور اس پہ کام بھی شروع کیا جا چکا۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہیں، وہ ڈپیوٹ ہو چکے۔ اندرون سندھ کے اندر ایک بڑا آپریشن کرنے کا فیصلہ ہو چکا، اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں جن لوگوں نے پاکستان کو بے دردی کے ساتھ لوٹا، جس میں پولیٹیشین ہے، جس میں کوئی بزنس مین ہے، جس میں اداروں کے لوگ ہیں، جس میں بیوروکریٹس ہیں، جس میں ظاہر ہے بہت سارے جرنلسٹ بھی ہوں گے، تو تمام کے تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز کی لسٹیں بن گئی ہیں، اور ان تمام لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے کراچی میں جو 50 لوگوں سے میٹنگ کی ہے، اس کی گونج پورے ملک کے اندر پھیل چکی ہے، پورے ملک کے اندر محسوس کی جا رہی ہے۔ یعنی جو کرپٹ مافیا ہے وہ خاص کر محسوس کر رہا ہے۔ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو عاصم منیر صاحب کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس سے نہ صرف پاک فوج کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا، پاک فوج کی ریوائول ہوگی، عزت اور رسپیکٹ کے حوالے سے ایک عام آدمی کی نظر میں، چونکہ پاکستان کے جو حالات ہو چکے ہیں، جس طرح غربت، جس طرح رشوت، جس طرح ملک کے اندر تباہی ہو چکی ہے، ہر شخص جو ہے وہ فرسٹریٹ ہے، ہر شخص مایوس ہے، ہر شخص خودکشی کرنے کی بات کر رہا ہے، ہر شخص ملک چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ ان حالات کے اندر اگر پاکستان کی معیشت کو جینون سنبھالا ملتا ہے، پاکستان کے خزانے کے اندر جس طرح ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ $100 بلین پاکستان کے خزانے کے اندر ڈالنا ہے، تو اس کے بعد سچویشن کیا ہوگی؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ $100 بلین تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے خزانے کے اندر ڈالا جائے گا، چوروں سے نکال کے، ان سے چھین کے، ان کے پریکٹیکلی ان سے ریکور کر کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، SIFC کے پلیٹ فارم کو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور اس کا بھی براہ راست مانیٹرنگ سسٹم جو ہے آرمی خود کر رہی ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ جو ہے آرمی چیف کو جا رہی ہے، اور آرمی چیف نے اس میں کہا ہے کہ 0 ٹالرنس ہے، 1 ونڈو آپریشن ہوگا، سب کو فیسیلیٹیشن دی جائے گی، اور اس میں مختلف ممالک کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس اس کا آ رہا ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ $60-70 بلین کی کمٹمنٹس آ گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہوگی۔ ڈالر کے حوالے سے خوفناک ایک آپریشن ہوگا، کریک ڈاؤن ہوگا، اور جن لوگوں نے ڈالرز کے ذریعے ماضی میں پیسے کمائے اور لوٹ مار کی اور سٹا کیا اور سمگل کیے، ان سب کا حساب کتاب برابر ہوگا۔ افغانستان کے اندر ڈالرز کی سمگلنگ کو سختی سے روکا جائے گا۔ جو بلوچستان کے اندر سمگلنگ کے نام پہ اربوں خربوں روپے کی دیہڑیاں لگتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، جس میں بہت سے اہم اور غیر اہم اور بہت سے سیاسی اور غیر سیاسی لوگ ملوث ہیں، سب کے سب لوگوں کو شکنجے کے اندر لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایرانی تیل جو سمگل ہوتا ہے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایران سے ٹریڈ کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ محدود پیمانے کے اوپر ویسے ہی ٹریڈ کی جائے۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو پاکستان کی معیشت ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اس کو ڈاکومنٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، اور فوج یہ ساری جو چیزیں ہیں، آپ یہ سوال کر سکتے کہ ماضی میں بھی یہ ساری باتیں کی گئیں کہ یہ سارا کچھ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، لیکن نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج نے اس طرح شاید رسپانسبلٹی نہیں لی۔ اب فوج پیچھے
ڈنڈا لے کے موجود ہوگی اور یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کروائے گی، اور اس کے بعد نتائج اس کے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ پازیٹیو ہوں گے۔ غیر منافع بخش جتنے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس میں سیاسی جو بھرتیاں ہیں سب کے سب لوگوں کو فارغ کیا جائے گا۔ یہ تمام کے تمام لوگ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو فارغ کیا جائے گا۔ شر پسند عناصر کہیں بھی ہیں، کسی حالت میں بھی ہیں، ان سے سختی اور آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کی پرائس ہے جو افیکٹ کر رہی ہے ہر چیز کو، مہنگائی کو اور ہر چیز کو، اس کو کنٹرول کرنے کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور ڈالر کو ہر صورت میں نیچے لایا جائے گا۔ عرب ممالک کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو سیکیور کیا جائے گا، اور اس کے لیے SIFC کا جو سسٹم ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے گا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ٹاپ لیول پہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج ایگریکلچر میں بھی کام کر رہی ہے، ایگریکلچر کے حوالے سے بڑے اقدامات کر رہی ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج افغانستان بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، یعنی ایڈوائزری جاری کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر افغان ٹریول نہ کرے۔ تو جو 30-40 لاکھ افغانیوں کو ہم نے پالا ہے، خدا کے لیے اب تو ان کو فارغ کر دو، اب تو ان کو واپس بھیج دو۔ ہمارے تو سارے ہر چیز پہ قابض ہو گئے، ہمارے بزنس کے اوپر، ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا، ڈرگ مافیا، کلشن آف کلچر، ہر چیز انہوں نے وہ ساتھ در لے آئے اور پورے کے پورے ہمارے معاشی فیبرس کو تباہ کر دیا۔ تو اب اگر وہ ایڈوائزریاں جاری کرنے کا ان کو اتنا شوق ہے تو ان کو واپس کریں، اور اس پہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان کو واپس کیا جائے گا۔ امید ہے کہ ان سے بھی رخصتی ان کی بھی آنریبل طریقے سے ہو جائے گی۔ لیکن سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ ہے استحکام۔ اس کے بارے میں بھی اسٹرکٹلی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو ہر صورت میں انشور کیا جائے گا، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کسی کا باعث سے پریشر ہو یا نہ ہو، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کیے جائیں گے۔ اس پہ کسی کو اچھا لگے برا لگے، لیکن پاکستان کے اندر ہر چیز کو ان آرڈر کیا جائے گا۔ اور خاص کر پچھلے 75 سالوں میں جو مافیاز بنے ہیں اس ملک کے اندر، جنہوں نے بہت ساری ریاست کی سپیس لے لی ہے، اور ریاست ان کے مقابلے میں سکڑ گئی ہے، اور ریاست کمپرومائز ہو گئی ہے اور اپنی سپیس بہت زیادہ سرنڈر کر چکی ہے، وہ ساری کی ساری سپیس واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ ایک خوفناک اور ایک امپورٹنٹ ترین اہم ترین مشن ہے۔ اس میں عاصم منیر صاحب کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا، لیکن ابھی تک کی جو ڈٹرمنیشن ان کی لگ رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت میں اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ DGIAC بھی رہے ہیں، DGMI بھی رہے ہیں، ان کو بیماری کا پتہ ہے اور اس کا علاج بھی فوج کے پاس موجود ہے اگر سنسیئرلی فوج لگ جائے۔ کیونکہ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے نہیں ہوتے۔ یہاں پہ بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی اچھا ڈکٹیٹر بھی نہیں ملا۔ اب اگر فوج یہ فیصلہ کر لے کہ اس ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی شکل دینی ہے، اس کو دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، فائنینشلی اس کو بہتر کرنا ہے، پولیٹیکلی اس کو استحکام دینا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اگر اسی ملک کے اندر ایک موٹر وے کے اوپر پورا ڈسپلن ہو سکتا ہے اور کوئی وائلیشن نہیں کرتا، تو ہر شعبے کے اندر اس طرح کی مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں۔ اگر پتنگ نہیں اٹھتی اور ٹارگٹ رکھ کے ایسے جا کے چھوٹے سے بچے کو بھی پکڑ لیتا ہے، اور جب فیصلہ کیا ریاست میں نہیں اڑے گی تو نہیں اٹھتی، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی چیزوں میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اگر اپنا لی جائے اور 2-4 لوگوں کو لٹکا دیا جائے، اس پہ اس رولے سے نکل کے کہ جی کون سی ہیومن رائٹس اس پہ کیا کہے گی، کون سا کیا کہے گا، تو میرا خیال ہے یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ سزا سے زیادہ سزا کا جو خوف ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ عاصم منیر صاحب، سزا جزا کے قانون تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ آپ امپلیمنٹ کروا دیں اور یہ قوم تا زندگی تا قیامت آپ کی احسان مند رہے گی۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ سنسیئر ہو کے ایک دفعہ اس ملک کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیں۔ یہ آپ کے اوپر قرض بھی ہے، یہ آپ کا فرض بھی ہے۔ لیکن
देखना ये है कि आपकी जो टीम है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितने कौन से लोग इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कौन से लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो कैसे कितने कैपेबल है, इस बात का ख्याल रखने की बहरहाल ज़रूरत है। वो यकीनी तौर पे आप देख भी रहे होंगे और रख भी रहे होंगे, लेकिन इस मुल्क के अवाम, उनको किसी से कोई रोमांस ज़ाती तौर पे नहीं है, किसी से नफ़रत नहीं है। वो सारे के सारे लोग इस पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। वो तकसीम है, इसमें कोई शक नहीं, वो सारे इकट्ठे हो सकते हैं। शर्त ये है कि ये कौम जो है उनको एक डायरेक्शन मिल जाए, उनको एक ऐसा लीडर मिल जाए जो वाकई पाकिस्तान को किनारे के ऊपर, ये डूबती नाव जो है इसको किनारे के ऊपर लगा सके, इसकी बेहतरी कर सके। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की जो बेहतरी है, जब तक आर्मी पीछे खड़ी नहीं होती, वो पॉलिटिकल लोग नहीं कर सकते। चलो, पॉलिटिकल लोगों को आप अपनी मर्ज़ी के सेटअप के ज़रिए अगर ये चीज़ें कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आज ये वक्त है, और जिस तरह मैंने कहा कि आपके ऊपर फ़र्ज़ भी है और आपका ऊपर कर्ज़ भी है, क्योंकि इस मुल्क ने हम सबको बहुत कुछ दिया, शनाख्त दी, पैसे दिए, इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी। अब ये मुल्क हमसे बहुत कुछ मांग रहा है, और अगर हमने मुल्क को स्टेबल ना किया, इन माफियाज़ को कंट्रोल ना किया, और मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो तमाशे लगे हुए हैं, जो स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, इनको वापस इनके साइज़ में ना भेजा तो खुदा न खास्ता ये स्टेट अनगवर्नेबल हो जाएगी, ये स्टेट नहीं चल सकेगी। और ये मेरा ख्याल है आज समझने का वक्त आ गया और इस पर अमल दरामद करने का वक्त आ गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।